Assalamu alaikum 10th class, how are you all? Till now we have read the passage number 1, 2, 3 and 4, 5 of chapter number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Now we are going to reading the passage number 6. Justice demands that it should be upheld. Justice جو انصاف ہے وہ اس چیز کو ڈیمانڈ طلب کرتا ہے that it should be upheld in all the یعنی اس کو برقرار رکھا جائے upheld in all the circumstances تمام قسم کے حالات میں even if it is goes against one's own self یہاں تک کہ وہ آپ if it goes اگر وہ جاتا ہے یہ اٹ گوز جسٹس کی بات ہو رہی ہے اگینسٹ ونز اون سیلف خود اپنے خلاف اور ونز فیملی اور ریلیشن یا اپنی کسی خاندان یا رشتہ دار کے خلاف یعنی وہ کہہ رہے ہیں انصاف کا تقاضا ہے کہ اسے تمام حالات میں برقرار رکھا جائے یہاں تک کہ چاہے یہ ہمارے اپنے کنبے یا کسی رشتہ داروں کے خلاف ہی بات کیوں نہ ہو all of his life نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم judged others people's affairs with justice and told his companion to be just نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے معاملات کی انصاف سے فیصلے کیے ہیں اور اپنے جو رفقا تھے جو اپنے ساتھی تھے ان کو بھی عادل رہنے کو کہا ہے اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے روایت ہے دیٹ اللہ رسول نبی کے وسلم جو اللہ کے رسول تھے سیٹ ٹو ہم انہوں نے کہا وین ٹو مین کم ٹو یو جب دو لوگ تمہارے پاس آ جائیں فار ججمنٹ کے لیے نیور ڈیسائڈ ان فیور آف ون تو کسی بھی ایک کے حق میں فیصلہ مت کرنا وداؤٹ ہیئرنگ دا آرگیومنٹ آف دا ادر آرگیومنٹ ہوتا ہے دلائل یعنی دوسرے کے دلائل سنے بغیر کسی ایک کے حق میں فیصلہ مت کرنا دین اٹ از دین موسٹ لائکلی دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ اور یہ انہوں نے کیا کہا کہ حضرت نبی کے وسلم کا کہا تھا حضرت علی نے کہا کہ تم دوسرے کے دلائل سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ کبھی مت دینا تبھی اس بات کا مکمل یقین ہے کہ تم سچائی جان جاؤ گے ٹھیک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ اللہ رسول ایز سینگ اللہ کے جو رسول ہیں وہ کہتے ہیں اینی رولر کوئی بھی حکمران ہو کلوزز ہز ڈور آن دا پور جو کوئی بھی حکمران غریبوں ضرورت مندوں اور محتاجوں پر اپنا نیڈی اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ محتاج ضرورت مندوں اور غریبوں پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے اللہ کلوزز ہز ڈور تو اللہ اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے وین ہی بیکمز نیڈی جب وہ ضرورت مند بنتا ہے اور ڈیسٹیٹیوٹ جب وہ محتاج ہوتا ہے یعنی نبی کے وسلم نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ جب کوئی حکمران غریبوں ضرورت مند اور محتاجوں پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس وقت اپنا دروازہ بند کرتا ہے جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے نیکسٹ دیکھیں پیسج نمبر 7 ہے وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستر مرگ پر تھے یعنی ہی پروکلیمڈ انہوں نے اعلان کیا اف آئی اوٹ سم تھنگ ٹو اینی ون آئی اوٹ اگر میں نے ادھار دینا ہے اور قرض دار ہوں میں سم تھنگ کسی بھی بارے میں ٹو اینی ون کسی کا اور اف آئی رانگڈ اینی پرسن یا میں نے رانگ زیادتی کی یا غلط کیا کسی کے ساتھ اینی پرسن کسی بھی شخص کے ساتھ اور ڈیمیجڈ اینی ونز پراپرٹی یا میں نے نقصان پہنچایا کسی کی جائیداد کو اور آنر کسی کے وقار کو مائی پرسن میری اپنی ذات مائی آنر میری عزت اینڈ مائی پراپرٹی اور میری جائیداد آ رہے یہاں پہ ہیں ہی میں ٹیک ریونج وہ بدلہ لے سکتا ہے ریونج بدلہ لے سکتا ہے آن می مجھ سے ان دس ورلڈ اس دنیا میں دیر واز کمپلیٹ سائلنس مکمل خاموشی رہی دوسری طرف اونلی ون پرسن ڈیمانڈیڈ اے فیو درہمز انہوں نے ایک آدمی تھا جس نے کچھ درہم مانگے وچ ور پیڈ ٹو ہم جو اسے پے کر دیا گئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرووڈ بائی ہز اون ایگزامپلز اللہ کے رسول نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی نو ون کوڈ بی مور فرم اینڈ جسٹ دین ہم ان سے بھر کے کوئی بھی مستقل مزاج اور انصاف پر ڈٹ جانے والا نہیں تھا ایون اف اٹ واز اگینسٹ ہز اون انٹرسٹ آر انٹرسٹ آف دوز ہو ور نیئر اینڈ ڈیئر ٹو ہم نیئر اینڈ ڈیئر قریبی ساتھی یعنی نبی کے وسلم سے بڑھ کر کوئی انصاف پر ڈٹ جانے والا نہیں تھا یہاں تک کہ اگر ان کے اپنے یا ان کے لوگوں کے مفاد کے خلاف بھی بات ہوتی تھی جو ان کے عزیز تھے تب بھی وہ انصاف پہ ڈٹ جاتے تھے ہی ڈیسائیڈیڈ ایوری کیس براٹ ٹو ہم انہوں نے ہر اس کیس کا فیصلہ کیا جو ان کے پاس لایا گیا بائی فرینڈ دشمن کی طرف سے آر فو اینیمی کسی بھی بائی فرینڈ دوست کی طرف سے اور فو کسی بھی دشمن کی طرف سے وتھ جسٹس انہوں نے انصاف پہ کیا
انصاف سے کیا وداؤٹ فیئر اور فیور، بغیر کسی خوف کے یا فیور یا بغیر کسی جسے ہم کہتے ہیں جانبداری کے، یعنی کسی کی کیا ہم اس کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ پارشلی کسی ایک حق میں بولنا، ٹھیک ہے. انہوں نے کسی کے بھی حق میں فیصلہ نہیں کیا. پرسن آف سچ میگنیٹیوڈ، ایک آدمی اس طرح کی عظمت، ٹرانسینڈز دا بیریئرز، ٹرانسینڈ عبور کرتا ہے یعنی ختم کرتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، وہ بیریئر آف مین، بیریئر آف ٹائم، وقت کی اور خلا کی، یعنی ایک اتنی عظمت والا انسان وقت اور جگہ کی بندشوں سے آگے نکل جاتا ہے. تو پیپل آف آل ایجز کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف، تمام عمر کے جو لوگ ہیں وہ ان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس ان دیئر ویریس فیلڈز آف ایکٹیویٹی، مطلب تمام زمانوں کے جو انسان ہیں آپ کی زندگی سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور انہیں مل جاتا ہے جو ان کی سرگرمی کے لیے مختلف میدان عمل میں ان کو رہنمائی دیتا ہے، رہنمائی پہنچاتا ہے. ان دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشنڈ دس اسپیکٹ آف ہز لائف، جو قرآن پاک ہے وہ واضح الفاظ میں یہ بتاتا ہے اس بارے میں. انڈیڈ دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ہیو اے گڈ ایگزامپل ٹو فالو فار ہم ہو ہوپس فار دا میٹنگ آف اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے اینڈ ریممبر اللہ مچ، کہ بے شک تم لوگوں کے لیے یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو امید رکھتا ہے کہ اسے اللہ سے ملنا ہے اور روز قیامت ایک دن آنی ہے، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کی ذات جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. گڈ ایگزامپل ٹو فالو فار ہم، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے.